سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈی ایس پی آغا ریاض احمد کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے ماں اور طوائف۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حکایت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی حکایت پڑھا جاتا ہے، علمی اور ادبی حلقوں میں پاکستانی لٹریچر کو روشناس کروایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لیے محترم عنایت اللہ نے شب و روز محنت کی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جرم اور جاسوسی اردو ادب کا حصہ نہیں بن سکتی، اور اردو ادب میں اس معیار کی کہانی لکھی ہی نہیں جا سکتی جیسی انگریزی میں لکھی جاتی ہے۔ عنایت اللہ مرحوم اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا، مجھے یہ دلیل اس لیے پسند نہیں کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف یہ کہ جرم اور جاسوسی کا وجود ہے، بلکہ ہمارے ہاں جرم کا اس قدر عمل دخل ہے کہ مجرم ذہنیت کے افراد معاشرے کے باعزت افراد بن جاتے ہیں اور وہ سرکاری مشینری کے کل پرزوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ اس اونچے طبقے سے نیچے آ کر دیکھو تو ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو ہتھ کڑیوں کو زیور، پولیس والوں کو اپنے برادران نسبتی اور جیل خانے کو سسرال کا گھر سمجھتے ہیں۔ جرم و جاسوسی ایک بدنام صنف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں ترجموں کی ذریعے آئی ہے اور صرف ان کہانیوں کے تراجم شائع کیے گئے ہیں جن میں فحش، رومان انگیزی اور کردار سوز لذت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے گھٹیا ادب مقبول ہوا اور اچھے ذوق کے لوگوں نے اسے دھتکار دیا۔ میں بحیثیت ریٹائرڈ پولیس افسر مرحوم سے اتفاق کرتا ہوں کہ سراغ رسانی کرنے یا کہانی لکھنے کی صلاحیت صرف انگریزوں تک محدود نہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بے انتہا ایسی کہانیاں موجود ہیں۔ عنایت اللہ مرحوم نے احمد یار خان، محبوب عالم اور راؤ شجاع الدین ابو بکر جیسے پاکستانی پولیس افسروں کی تفتیشی کہانیاں پیش کر کے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ میں نے بھی مرحوم کے کہنے پر لکھنا شروع کیا۔ قتل کی ایک واردات کی تفتیش پیش کر رہا ہوں۔ اس کہانی میں آپ کو تفتیش اور سراغ رسانی دیکھنے کو نہیں ملے گی، اس کے بجائے انسان کی نفسیات قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لے تو ایک بھونچال سا آ جاتا ہے اور لان تان سے بڑھ کر نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ برائی پر اترائے تو شیطان بھی کان پکڑتا نظر آتا ہے، اور یہی انسان جب نیکی پر اتر آئے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صوبہ پنجاب کے ایک ضلع کے چھوٹے سے شہر کے تھانے میں تعینات تھا۔ ایک دن سپہر 3 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت تھانے میں آئی، اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ ایک عورت مر گئی ہے اور ان لوگوں کو شک ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یہ شک کیوں ہے کہ اس عورت کو قتل کیا گیا ہے۔ دونوں مردوں میں سے ایک نے بتایا کہ لاش کی حالت ایسی ہے جس سے شک ہوتا ہے کہ مقتولہ نے خود کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے یا کسی نے اسے زہر کھلایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عورت بالکل نہیں بول رہی تھی، صرف دونوں مرد بول رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ رپورٹ کس کی طرف سے درج ہوگی، تو دونوں مردوں نے عورت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ دونوں اس عورت کے محلے دار ہیں۔ میں نے اس عورت سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شادو بتایا اور مرنے والی کا نام سردار بیگم بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مرنے والی سے اس کا کیا رشتہ ہے اور کیا اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں؟ اس نے جو جو جواب دیے اسے سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ شادو نے بتایا کہ مرنے والی اس کی سوکن تھی اور ان کا شوہر تقریباً 8-9 ماہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ سوکن کا لفظ سنتے ہی میرے ذہن میں سوکنوں کی روایتی دشمنی اور چپکلش آ گئی۔ بہرحال میں نے رپورٹ درج کی اور شادو کے گھر چلا گیا۔ سردار بیگم کی لاش ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کی ظاہری حالت دیکھتے ہی یقین کر لیا کہ اس کی موت زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے لاش قبضے میں لے کر موقع پر ضروری کاغذی کارروائی کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور خود تفتیش میں لگ گیا۔ میں نے موقع کا گہری نظروں سے معائنہ کیا۔ ایک طرف تام چینی کی ایک پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ پڑا ہوا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس میں سے حلوے کی زیادہ تر مقدار کھائی جا چکی ہے۔ میں نے حلوہ اپنے قبضے میں لے کر کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھجوا دیا۔ مجھے شک تھا کہ مقتولہ کو اس حلوے میں زہر دیا گیا ہوگا۔
بہرحال حلوے کی رپورٹ آنے پر ہی پتہ لگ سکتا تھا کہ زہر حلوے میں دیا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ میں نے شادو سے جو معلومات حاصل کیں ان کے مطابق شادو اور سردار بیگم کے مشترکہ خامن کا نام مسعود احمد تھا۔ وہ کاروباری آدمی تھا اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا۔ شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی تھی اور سردار بیگم پہلی بیوی تھی۔ سردار بیگم مسعود احمد کے رشتہ داروں میں سے تھی، جبکہ شادو کا ان کے خاندان بلکہ برادری سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ سردار بیگم سے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جبکہ شادو سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور دونوں بیٹے الگ رہتے ہیں۔ دونوں شادی شدہ ہیں۔ میرے پوچھنے پر شادو نے بتایا کہ ان کو اطلاع بھجوا دی ہے۔ میں نے شادو سے تمام تفصیلات پوچھیں جو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ مسعود احمد کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اس نے شادو کے ساتھ چوری چھپے شادی کی تھی اور اس کو الگ کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ مسعود احمد نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب مسعود احمد بیمار ہو گیا اور یہ بیماری طول پکڑتی گئی۔ جب مسعود احمد کو اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے پہلی بیوی سردار بیگم کے سامنے یہ انکشاف کر دیا کہ اس نے چوری چھپے ایک شادی کر رکھی ہے، اور یہ سن کر سردار بیگم کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مسعود احمد نے دوسری بیوی شادو کو بلا کر اس کا ہاتھ سردار بیگم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، کوئی پتہ نہیں کب جان نکل جائے۔ شادو نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ میں تمہاری شرافت اور خاندانی ہونے کی وجہ سے اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ سردار بیگم نے شوہر کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ شادو کا ہر طرح سے خیال رکھے گی اور اس کو اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد مسعود احمد فوت ہو گیا۔ سردار بیگم نے اپنے شوہر کی وصیت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور شادو سے کہا کہ وہ اسے سوکنوں کی طرح نہیں بلکہ بہنوں کی طرح رکھے گی۔ سردار بیگم نے شادو کو اپنے پاس بلا لیا، مگر اس کے دونوں بیٹے اس بات سے خوش نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے شادو کو ستیلی ماں کی حیثیت سے قبول کیا۔ اس وجہ سے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ ان حالات سے تنگ آ کر سردار بیگم شادو کو لے کر اسی کرائے کے مکان میں آ گئی جہاں پہلے شادو رہا کرتی تھی۔ بیٹی بیائی گئی تھی اور دونوں بیٹے بھی شادی شدہ تھے اور اپنی زندگی میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے ماں کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ دونوں بیٹوں نے دکھاوے اور دنیا داری نبھانے کے لیے کئی بار اپنی ماں سردار بیگم سے کہا کہ وہ ان کے پاس آ جائے، لیکن اس شرط پر کہ شادو ساتھ نہ ہو۔ سردار بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مرتے دم تک اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرے گی اور شادو کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ باپ کے کاروبار اور بینک میں جمع شدہ رقم پر بڑے بیٹے شریف نے بہانوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ سردار بیگم اور شادو پریشانی سے دوچار ہو گئیں۔ سردار بیگم پڑھی لکھی تھی، اس نے گھر پر محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ بچیوں کو قرآن پاک بھی پڑھانے لگی۔ شادو نے قریب کی لڑکیوں کے اسکول کی ہیڈ مسٹریس سے اپنی مشکل بیان کی تو اس نے شادو کو اسکول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح ان کی اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی اور گھر کا خرچہ آسانی سے چلنے لگا۔ سردار بیگم کبھی مہینے 15 دنوں کے بعد اپنے بیٹوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بڑے بیٹے شریف کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ماں سے یہی کہتا تھا کہ شادو کو چھوڑ دے اور گھر آ جائے، لیکن سردار بیگم کسی طرح بھی یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔ شریف کو اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ بہرحال سردار بیگم بڑے عزم اور ہمت سے وفا کی پتلی بنی اپنے مرحوم شوہر سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی اور شادو بھی اس کے ساتھ پورا تعاون کر رہی تھی۔ اب میں واقعات کو مختصر کر کے بات اس روز پر لے آتا ہوں جس روز سردار بیگم مر گئی۔ شادو اسکول سے چھٹی کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سردار بیگم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ شادو نے چیخ و پکار کی تو محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے رائے دی کہ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے لاش کی حالت دیکھ کر شک ظاہر کیا کہ اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے یا اس نے خود زہر کھا لیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ اس طرح دو آدمی شادو کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے میں آ گئے۔ یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت زہر خورانی کے باعث ہوئی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے معدے میں
غیر ہضم شدہ حلوہ پایا گیا اور یہ حلوہ زہریلا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتولہ کو حلوے میں ملا کر زہر دیا گیا ہے۔ پھر کیمیکل ایگزامینر سے حلوے کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ حلوے کا جو نمونہ تجزیے کے لیے بھیجا گیا وہ زہریلا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیمیکل ایگزامینر نے لکھا تھا کہ حلوے میں سنکھیا پائی گئی ہے۔ یہاں میں سامعین کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ سنکھیا کو سم الفار بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے آرسینک کہا جاتا ہے۔ شیشہ اور رنگ تیار کرنے والی دوائیوں میں، سیاہیوں میں اور مہلک جنگی گیس تیار کرنے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سیسے میں سنکھیا ملا کر گول چھرے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوائیوں کی تیاری میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس کا براہ راست استعمال مہلک ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آنے سے پہلے میرا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ اتفاقیہ ہو سکتا ہے کہ حلوے میں پکاتے وقت کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گر گیا ہو اور مقتولہ کو اس کا علم ہی نہ ہوا ہو۔ میں نے شادو سے پوچھا تھا کہ گھر میں حلوہ پکایا گیا تھا، تو شادو نے کہا تھا کہ گھر میں حلوہ نہیں پکایا گیا۔ اگر پکایا گیا ہوتا تو وہ برتن یا کڑاہی میں موجود ہوتا، لیکن کھانے پکانے والے برتن صاف تھے۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سردار بیگم کو قتل کیا گیا ہے، یا سردار بیگم نے خودکشی کر لی ہوگی، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو رد کر دیا کہ اگر وہ خودکشی کرتی تو حلوہ گھر میں پکاتی اور زہر ملاتی، جبکہ اس روز گھر میں حلوہ پکایا ہی نہیں گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ زہریلا حلوہ کہاں سے آیا؟ ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو سردار بیگم کو یہ زہریلا حلوہ دے گیا؟ سردار بیگم معمر عورت تھی اور اس کے پاس جائیداد بھی نہیں تھی کہ جائیداد کی خاطر کوئی اسے قتل کر دیتا۔ وہ نوجوان اور حسین بھی نہیں تھی کہ کسی رقابت کی وجہ سے قتل ہو جاتی۔ یہ سوالات میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن کر جم گئے تھے اور جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا تو نہیں؟ نہیں جی، شادو نے میرے سوال کے جواب میں کہا، میری سوکن سردار بیگم کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بڑی ہی پیاری اور موم عورت تھی۔ میں نے اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی عورت کا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، شادو نے کورا سا جواب دیا۔ میں نے شادو سے بہت سے سوالات کیے، اسے طرح طرح سے کریدا، مگر اس نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا جس سے مجھے قاتل کے متعلق کوئی اشارہ مل سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ یہ قتل میری عقل اور سمجھ سے باہر تھا اور میرے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ پوچھ گچھ اور کارروائیوں میں رات ہو چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی تھی، لیکن پتہ لگا کہ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ گئی ہے۔ وہ لوگ کفن دفن کے انتظامات میں لگ گئے اور میں تھانے آ گیا۔ میں نے اگلے دن مقتولہ کے بیٹوں کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ ان سے کام کی کوئی نہ کوئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی۔ اگلے دن میں نے مقتولہ سردار بیگم کے دونوں بیٹوں کو تھانے بلا لیا۔ دونوں آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور ان سے بھی پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ بات صرف بڑا بیٹا شریف کرتا تھا۔ چھوٹا بیٹا اس کی تائید میں سر ہلا دیتا تھا۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، شریف نے جواب دیا، نہ ہی کبھی ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے شادو پر شک ہے، شریف نے کہا۔ میں شریف سے یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ یہ تو شادو نے بتایا تھا کہ شریف اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کا گھر میں رہنا پسند نہیں، لیکن اس حد تک نفرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ میں نے شریف سے پوچھا۔ ایسی عورتوں سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے، شریف نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی عورتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ تمہاری ستیلی ماں ہے۔ شادو طوائف ہے، شریف نے کہا۔ میں نے اسے کبھی ماں نہیں سمجھا۔ ایسی عورتیں پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں، یہ ہماری لا علمی میں ہمارے باپ کو کھاتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں کے پاس ہمارے باپ کی دی ہوئی کوئی خفیہ رقم ہو، جسے ہتھیانے کے لیے اس نے ہماری ماں کو زہر دے دیا ہو۔
ایسی بازاری عورتوں کا کیا بھروسہ کہ کب دغا دے جائیں۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا اور خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ شادوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی اور چھپانی بھی چاہیے تھی۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ایسی باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے شریف سے پوچھا کہ اسے کس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی سوتیلی ماں شادو طوائف ہوا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے مرحوم باپ کے ایک دوست نے اسے یہ بات بتائی تھی۔ اس دوست کو اس خفیہ شادی کے متعلق بھی معلوم تھا۔ مسعود احمد کے مرنے کے بعد اس دوست نے شریف کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اڑتی اڑتی یہ بات کچھ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شریف شادوں کے خلاف تھا اور اپنی ماں کا اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے شریف کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شریف ہر بات کو کھینچ تان کر اس کا رخ شادوں کی طرف کر دیتا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ مقتولہ سردار بیگم کو شادوں نے زہر دے کر مارا ہے۔ پولیس والے ذرا ذرا سی بات کھنگالنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شریف کی باتوں میں کچھ وزن تھا، اس لیے اب شادو میری نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔ بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مدعیہ خود مشتبہ ہو گئی تھی۔ میں نے شریف کے چھوٹے بھائی ادریس سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ بہت کم بولنے کا عادی معلوم ہوتا تھا اور میرے ہر سوال کا مختصر ترین جواب دیتا۔ زیادہ تر سوالوں کے جواب ہاں یا نہ میں دیے تھے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کی ضرورت پڑی تو میں انہیں بلا لوں گا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا لیکن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اپنے مخبر بھی محلے میں پھیلا دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر لیں گے۔ میں نے مخبروں سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ وہ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مقتولہ سردار بیگم اور شادو کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ کیا ان میں کبھی جھگڑا ہوا تھا؟ قتل والے دن مقتولہ کے گھر کون کون آیا تھا؟ کسی نے پلیٹ میں کوئی چیز لے کر آتے کسی کو دیکھا ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اسی قسم کی باتیں معلوم کرنے کو کہا تھا۔ یہ کیس میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ بظاہر یہ ایک قتل کا کیس تھا، لیکن اس لحاظ سے مشکل تھا کہ دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایسا قتل تھا جس پر قتل کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ دشمنی، نہ دولت، نہ جائیداد، اور نہ حسن و جوانی، نہ شادی کا جھگڑا۔ میں نے بہت مغز مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لے دے کر ایک شادو ہی رہ جاتی تھی جس پر شریف نے شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے شادو سے اس شک پر پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار بیگم کی موت کے بعد شادو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر سردار بیگم کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو شادو کو سکول میں ہی رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا۔ یہ بات مجھے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی۔ مخبروں نے سردار بیگم اور شادو کے متعلق جو رپورٹیں دیں وہ سب ملتی جلتی تھیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی، کھانا اکٹھے کھاتی تھی، ایک دوسرے کے کپڑے دھو دیتی تھی، محلے میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے شادو سے پوچھ گچھ کرنا ضروری سمجھا۔ واقعات اور حالات ایسے تھے کہ شادو پر بھی شک کیا جا سکتا تھا کہ اس واردات میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے گرلز اسکول کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں چلا جائے اور وہاں سے شادو کو تھانے لے کر آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور میں ایک بار پھر اس اندھے قتل کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تو میں ذہن کو سکون دینے کے لیے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب ہیڈ کانسٹیبل شادو کو لے کر آ گیا۔ شادو کے ساتھ ایک معزز سی عورت بھی تھی۔ اس عورت نے اپنا تعارف کروایا تو پتہ لگا کہ وہ اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے جہاں شادو کام کرتی ہے۔ میں نے دونوں کو بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ہیڈ مسٹریس نے بتایا کہ وہ شادو کے ساتھ اس لیے آئی ہے کہ شادو بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں تھانے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے ہیڈ مسٹریس کو تسلی دی کہ شادو سے صرف پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ پریشان نہ ہو اور شادو کو تھانے میں چھوڑ جائے۔ میرے تسلی دینے پر ہیڈ مسٹریس شادو کو حوصلہ اور دلاسا دے کر چلی گئی۔ میں نے شادو کے دل سے تھانے کا خوف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں شروع کر دیں اور باتوں کا رخ اس کے مرحوم خاوند کی طرف موڑ دیا۔ خاوند کے ذکر پر وہ جذباتی ہو گئی
اور اپنے خاوند کی تعریفیں اس طرح کرنے لگی جیسے وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہو۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم طوائف ہو؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادو سے یہ سوال پوچھ لیا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ میرا سوال سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ہوں نہیں، کبھی تھی، شادو نے کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور غصے سے بولی، یہ بات آپ سے شریف نے کہی ہوگی کہ شادو طوائف ہے۔ اس کے باپ نے گندگی کی دلدل سے نکال کر مجھے عزت دی تھی، اس حساب سے میں اس کی ماں لگتی ہوں، لیکن ستیلا بیٹا مجھے ماں تو کیا سمجھتا، وہ تو مجھے اپنے باپ کی بیوی کے بجائے باپ کی رکھیل سمجھتا رہا۔ شادو کی یہ بات سن کر مجھے دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے شادو سے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو پوری تفصیل سے بتائے کہ اس کی شادی مسعود احمد کے ساتھ کیسے ہوئی۔ شادو نے مجھے بتایا کہ وہ ساری بات سنانے کو تیار ہے، لیکن بات بڑی لمبی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہر بات تفصیل سے سنائے اور وقت کی پرواہ نہ کرے۔ اس کے جواب میں شادو نے اپنی زندگی کی ساری داستان تفصیل سے سنا دی، اور جو مختصر کر کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شادو کا اصل نام شمشاد بیگم تھا اور گھر والے اسے شادو کہتے تھے۔ شادو کا باپ ایک سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ یہ غریب لوگ تھے اور تنگی ترشی سے گزارا کرتے تھے۔ شادو کے علاوہ چار اور تھے، دو بھائی اور دو بہنیں۔ شادو ان سب سے بڑی تھی اور پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی تھی۔ باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس وجہ سے شادو کی عادتیں بگڑتی گئیں اور وہ اپنی بات منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ 5 بچے ہو جانے کی وجہ سے گھر کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا، تو شادو کے باپ نے دفتر سے چھٹی کے بعد بازار میں ٹکے کباب بیچنا شروع کر دیے۔ یہ کام چل نکلا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ اس طرح گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ شادو اگرچہ غریب کے گھر پیدا ہوئی تھی، مگر اللہ نے اس کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ باپ نے 5 جماعتیں پڑھانے کے بعد اسے اسکول سے اٹھا لیا تھا کہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ یوں شادو گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شادو کو فلموں اور فلمی گانے سننے کا بڑا شوق تھا۔ فلم تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، لیکن فلمی ہیرو اور ہیروئنیں اس کے ذہن پر سوار رہتی تھیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ باپ نے اس کی ضد سے مجبور ہو کر اسے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو لے دیا تھا، جس پر وہ بڑی باقاعدگی سے گانے سنتی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی، محلے کے نوجوان لڑکوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام جمال تھا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جمال اچھی شکل و صورت کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ اس کے رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے اور وہ اکثر لاہور جاتا رہتا تھا۔ شادو کی پسندیدگی بڑھ کر چوری چھپے ملاقاتوں تک جا پہنچی، اور پھر وہ جمال کے عشق میں ایسی اندھی ہوئی کہ گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ جمال نے اسے بتایا تھا کہ لاہور میں اس کی بڑی جان پہچان ہے اور وہ ضرور شادو کو کسی فلم میں ہیروئن کا رول دلوا دے گا۔ پھر ایک روز دن دہاڑے شادو ماں سے ایک سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں ماں باپ نے اسے گود کھلایا تھا اور اس کے ناز نخرے دیکھے تھے۔ اس ماں کو چھوڑ آئی جس نے اس کا گو موتر دھویا تھا اور اپنی چھاتیوں سے اس کے بدن میں زندگی دوڑائی تھی۔ اس باپ کو چھوڑ آئی جس نے ادھار پیسے لے کر بھی اس کی ہر خواہش، ہر ضد پوری کی تھی۔ یہاں پہنچ کر شادو نے بتایا کہ گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں یہ ساری سوچیں آئی تھیں، مگر پھر ان سوچوں پر جمال کا طلسم غالب آ گیا اور لاہور کی فلمی دنیا کی چکا چوند کے تصور نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور عقل پر پردہ ڈال دیا۔ شادو نے کہا کہ نوجوان اور کچے ذہن کی لڑکیوں کو ایسے اندھے اور منہ زور جذبات سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں والدین کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، ورنہ گھر سے نکلنے والی ہر لڑکی کا حال میرے جیسا ہوگا۔ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے اس مقام پر پہنچ کر شادو ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ جب رو رو کر ہلکی ہو گئی تو اس نے آگے بات شروع کی۔ جمال نے شادو کو بتا رکھا تھا کہ وہ گھر سے نکل کر کہاں پہنچے۔ شادو مقررہ جگہ پہنچی تو جمال اس کا منتظر تھا۔ جمال اپنے گھر سے اچھی خاصی رقم چوری کر کے لے آیا تھا۔ وہاں سے وہ ریل گاڑی میں بیٹھے اور لاہور آ گئے۔ لاہور میں جمال اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ یہ چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ جمال کا دوست وزیر آباد کا رہنے والا تھا اور لاہور میں نوکری کرتا تھا۔
وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس دوست نے جمال اور شادو کو ایک کمرہ دے دیا جو خالی تھا۔ دوسرے کمرے میں دوست کا سامان تھا۔ انہوں نے رات وہاں گزاری۔ صبح ہوئی تو جمال کا دوست بازار سے ناشتہ لے آیا۔ ناشتے کے بعد دوست دفتر چلا گیا اور شادو اور جمال کوارٹر میں اکیلے رہ گئے۔ دوست کے جانے کے بعد جمال نے شادو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ شادو نے اسے روکا تو جمال نے کہا کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے اسے یہ جھجک اور شرم اتارنی ہوگی۔ پھر ہر روز جمال اپنے دوست کے جانے کے بعد شادو کی شرم اتارنے لگا۔ شرم اتری تو پھر کپڑے اترے، اور پھر جمال نے شادو کی ایسی شرم اتاری کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ ساتھ اپنی عزت سے بھی دستبردار ہو گئی۔ یوں ایک حیادار ہوازادی بے حیا ہو گئی۔ جمال کا دوست اندھا نہیں تھا، جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ موقع کی انتظار میں تھا کہ لوٹ کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ ادھر شادو نے جمال کو زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر جمال نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ فلم والے شادی شدہ لڑکی کو ہیروئن نہیں لیتے۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اس طرح شادو کو گھر سے بھاگے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران جمال یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ ایک فلم کمپنی والوں سے بات چیت کر رہا ہے کہ وہ شادو کو اپنی اگلی فلم میں ہیروئن لے لیں۔ ایک روز جمال شادو سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ایک اور فلم کمپنی والوں سے بات کرنے جا رہا ہے، امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ جمال چلا گیا تو اس کا دوست آ گیا اور اس نے شادو کے ساتھ وہی حرکتیں شروع کر دیں جو جمال کیا کرتا تھا۔ شادو نے مزاحمت کی تو وہ زبردستی پر اتر آیا۔ شادو بے بس اور کمزور تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ طوائف کا پھر بھی کچھ مول ہوتا ہے، لیکن شادو تو لوٹ کا مال بنی تھی۔ جس کا دل چاہا لوٹ لیا۔ پہلے جمال اکیلا لوٹ رہا تھا، اب ایک اور لٹیرا آ گیا تھا۔ جمال واپس آیا تو شادو نے اسے ساری بات سنائی۔ یہ سن کر جمال غصے میں آ گیا اور اپنے دوست کے ساتھ جھگڑنے لگا۔ یہ کہاں کی شریف زادی ہے؟ دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ زیادہ بک بک کرو گے تو تھانے میں اطلاع کر دوں گا۔ پھر تم دونوں کا جو حال ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ دوست کی یہ بات سن کر جمال خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے شادو سے کہا کہ اس نے ایک جگہ بات کر لی ہے اور وہ وہیں جا رہے ہیں۔ دوست جب دفتر چلا گیا تو دونوں اس کے کوارٹر سے نکل گئے۔ جمال اسے ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں فلم کمپنیوں کے دفاتر تھے اور چاروں طرف فلمی بورڈ لگے ہوئے تھے۔ جمال اسے ایک چھوٹے سے دفتر کے اندر لے گیا۔ دفتر میں 3 آدمی بیٹھے تھے۔ دفتر کی فضا سگریٹ کے بدبودار دھوئیں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ ان آدمیوں نے شادو کو اس طرح دیکھا جس طرح کسائی گائے کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نظریں کسی برمے کی طرح شادو کے بدن کو چھیدنے لگیں۔ ان کی نظروں میں ستائش کے بجائے ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ شادو گھبرا کر سمٹنے لگی تو جمال نے اسے سمجھایا کہ وہ گھبرائے نہیں، یہ فلم کے ہدایت کار اور پروڈیوسر وغیرہ ہیں۔ اچھی طرح دیکھ لیں راٹھور صاحب، جمال نے بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے موٹے سے آدمی سے کہا۔ ہیرا ہے ہیرا، آپ اسے اپنی فلم میں ہیروئن لے کر گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، راٹھور نے شادو کو تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خرچہ کچھ کم کرو۔ آپ کی مرضی ہے راٹھور صاحب، جمال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ خرچہ کم نہیں ہوگا، اگر آپ کو منظور نہیں تو میں کسی اور ڈائریکٹر سے بات کر لیتا ہوں۔ ایسی ہیروئن کا تو منہ مانگا معاوضہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی رد و قد کے بعد راٹھور نے ایک لفافہ اپنی میز کی دراز سے نکالا اور جمال کو دے دیا۔ جمال نے لفافہ جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ راٹھور نے کہا کہ اس معاہدے کی خوشی میں مٹھائی ہونی چاہیے۔ اس نے ایک نوٹ نکال کر جمال کو دیا کہ وہ جا کر مٹھائی لے آئے۔ جمال نے شادو کو کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ ابھی مٹھائی لے کر آتا ہے۔ جمال کو گئے کافی دیر ہو گئی تو شادو کا دل گھبرانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے چٹخنی لگا کر بند کر دیا اور شادو سے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھی رہے۔ شادو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ایک آدمی نے ڈانٹ کر کہا کہ وہ رونا دھونا بند کرے اور خاموشی سے بیٹھی رہے، مگر شادو چپ نہ ہوئی۔ وہ موٹا آدمی جسے جمال نے راٹھور کہا تھا، اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ سلا دو یار، یہ تو تنگ کر رہی ہے، ویسے جمال ہمیشہ اچھی چیز لے کر آتا ہے۔ ایک آدمی نے شیشی لے کر اپنے رومال پر اس میں سے کوئی دوائی ڈالی اور پھر رومال شادو کی ناک سے لگا دیا۔
شادو کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی، پھر اس کے ساتھ اس کمرے میں وہی شیطانی کھیل کھیلا جانے لگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ شیطان بدل گئے تھے۔ راٹھور کی زبانی شادو پر اس ہولناک اور شرمناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اس کا یار جمال اسے ان لوگوں کے ہاتھ بیچ کر چلا گیا ہے۔ راٹھور نے اسے یہ بھی کہا کہ جب ان کا دل اس سے بھر جائے گا تو وہ اسے طوائفوں کے ہاتھ بیچ دیں گے۔ ماں باپ نے اس کا نام شمشاد بیگم رکھا تھا اور دنیا اب اسے شادو بائی بنانے جا رہی تھی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک دن اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اس دن راٹھور اس کے پاس آیا تو اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی اور وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد راٹھور نشے میں دھت ہو کر گہری نیند سو گیا۔ شادو نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے کچھ چھوٹے بڑے نوٹ مل گئے۔ نوٹ شادو نے اپنے لباس میں چھپا لیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ شیطان جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے۔ اس دن چونکہ راٹھور ابھی اندر تھا اس لیے دروازہ کھلا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شادو نے باہر نکل کر دیکھا یہ ایک کوٹھی تھی۔ اسے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بڑی احتیاط سے چھپتی چھپاتی کوٹھی کے گیٹ تک پہنچی، مگر گیٹ پر اندر کی طرف تالا لگا ہوا تھا۔ شادو نے ادھر ادھر دیکھا، اسے لان میں ایک کرسی پڑی نظر آئی۔ شادو نے کرسی دیوار کے ساتھ رکھی اور اسی پر چڑھ کر دیوار پر چڑھ گئی اور پھر وہاں سے باہر کی طرف کود گئی۔ اس نے باہر نکل کر جائزہ لیا، یہ چھوٹی بڑی کوٹھیوں کا علاقہ تھا۔ شادو وہاں سے تیز تیز چلتی نکل آئی اور مین روڈ پر پہنچ گئی۔ مین روڈ پر ٹریفک چل رہی تھی۔ شادو ریلوے اسٹیشن تک جانا چاہتی تھی، لیکن اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ کسی سے پوچھتے ہوئے وہ ڈرتی تھی کہ کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ شادو نے بہتر یہی سمجھا کہ کسی رکشے میں بیٹھ جائے اور اس سے کہے کہ اسٹیشن پہنچا دے۔ پیسے اس کے پاس کافی تھے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک رکشے والے نے اسے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے سوچا کہ وہ جائے گی کہاں؟ گھر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خودکشی کے متعلق بھی سوچا، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ اپنی اس زندگی کے متعلق سوچنے لگی جو اس نے ماں باپ کے گھر گزاری تھی۔ پھر گھر چھوڑنے کے بعد اس پر جو گزری اس کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت چونکی جب ایک درمیانی سی عمر کے آدمی نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ شادو نے آنسو پہنچ کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل سے ہی ایک سلجھا ہوا اور شریف انسان نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اس آدمی نے شادو کو دلاسا دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے اور اسے بتائے کہ کیا پریشانی ہے۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس طرح کھڑی روتی رہے گی تو کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ سن کر شادو لرز کر رہ گئی۔ شادو نے بتایا کہ اس آدمی کے انداز میں اتنی شفقت اور اپنائیت تھی کہ اس کا جی چاہا کہ سب کچھ بتا دے۔ شادو نے مختصر الفاظ میں اپنی داستان علم اسے سنا دی۔ ساری بات سن کر اس آدمی نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کی پوری پوری مدد کرے گا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر کا پتہ بتائے تاکہ وہ اسے گھر پہنچا دے۔ شادو نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت گھر واپس نہیں جائے گی۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اگر وہ اس پر اعتماد کرے تو اس کے ساتھ چلے۔ شادو تھوڑی سی دیر میں ہی اس آدمی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے اس پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ آدمی مسعود احمد تھا۔ مسعود احمد اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ پھر اگلے دن ایک کرائے کا مکان لے کر اپنے کچھ دوستوں کو وہاں بلایا اور شادو سے باقاعدہ نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح سے پہلے مسعود احمد نے شادو کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ شادو نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس طرح شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی بن کر ایک الگ مکان میں رہنے لگی۔ مسعود احمد نے اس شادی کو خفیہ رکھا۔ صرف ان چند دوستوں کو اس شادی کا علم تھا جو اس میں شریک ہوئے تھے۔ مسعود احمد نے بڑی کامیابی سے اس شادی کو نبھایا اور کبھی شادو کو کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہونے دی۔ شادو نماز روزے کی پابند ہو گئی اور جی جان سے مسعود احمد کی خدمت کرنے لگی۔ وہ رو رو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کے جسمانی نظام میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ماں نہ بن سکی۔ مسعود احمد نے کبھی شادو کو اس بات پر طعنہ نہیں دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب مسعود احمد شدید بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ مسعود احمد نے شادو سے کہا
کہ ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد تم دربدر ہو جاؤ۔ میری پہلی بیوی بہت نیک اور سعادت مند ہے، میں تمہیں اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ تمہارا پورا خیال رکھے گی۔ پھر مسعود احمد نے اپنی پہلی بیوی سردار بیگم کے آگے اپنی دوسری شادی کا انکشاف کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ شادوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ سردار بیگم ایسی شوہر پرست بیوی تھی کہ اس اللہ کی بندی نے مرتے دم تک اپنا عہد نبھایا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا لیکن شادوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اپنی داستان سنا کر شادو پھر رونے لگی اور میں سوچنے لگا کہ ذرا سی غلطی کی شادو کو کتنی بھیانک سزا بھگتنا پڑی۔ یہاں میں کہانی سے ہٹ کر یہ بات کہوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ شادو کی کہانی میں لچر پن ہے، لیکن میں نے اس داستان کو اس لیے تفصیلی شامل کیا ہے کہ نوعمر اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس عمر میں بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور برا بھلا سوچے بغیر گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے گھر کی چار دیواری سے بڑھ کر کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی۔ شادو کی کہانی میں نے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ اگر اس سے نوجوان لڑکے لڑکیاں عبرت حاصل کریں تو اس کو لکھنے اور سنانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ شادوں کے اتنے لمبے بیان سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ سردار بیگم کی کتنی عزت کرتی تھی۔ یہ ناممکن سی بات تھی کہ وہ سردار بیگم کو زہر دے کر ہلاک کرتی۔ میں نے شادو سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اسے واپس بھیج دیا۔ شادو چلی گئی تو میں پھر سردار بیگم کے قاتل کے متعلق سوچنے لگا۔ مجھے کوئی ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے قاتل کا سراغ ڈھونڈ نکالتا۔ مخبر بھی ناکام رہے تھے اور میرے کام کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکے تھے۔ البتہ ایک مخبر نے ایک ایسی رپورٹ دی تھی جو سردار بیگم کے بڑے بیٹے شریف کے خلاف شک پیدا کرتی تھی۔ اب میں نے اس پہلو پر تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے بتایا کہ شریف شادو کے خلاف تو تھا ہی، لیکن جب اس کی ماں سردار بیگم نے اس کی بات نہ مانی اور شادو کا ساتھ نہ چھوڑا تو وہ ماں کے بھی خلاف ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ماں اس کی بے عزتی کروا رہی ہے اور لوگ ان پر تھو تھو کر رہی ہیں، کہ جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں کرائے کے مکانوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے اور بچوں کو پڑھا کر دال روٹی پوری کرتی ہے۔ شریف نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی مگر سردار بیگم کسی صورت پر بھی شادو کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئی۔ سردار بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مرحوم خاوند کی وصیت پر مرتے دم تک عمل کرے گی۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ شریف کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ بہتر ہوتا کہ ماں بھی باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، اس طرح بدنامی تو نہ ہوتی۔ شریف لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں سے بڑا پریشان تھا اور کئی لوگوں سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی ہے اور مسعود احمد نے چوری چھپے ایک اور شادی کر رکھی تھی، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں۔ شریف کو اپنے مرے ہوئے باپ پر بھی بڑا غصہ تھا کہ وہ خود تو مر گیا تھا مگر ان کے لیے بدنامی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے ان تمام باتوں پر غور کیا تو مجھے شریف کا کردار مشکوک لگنے لگا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شریف کو شامل تفتیش کر لوں۔ سردار بیگم کو قتل ہوئے 3 دن گزر گئے تھے اور میں ابھی تک ابتدائی تفتیش میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن صبح پہلا کام یہی کروں گا کہ شریف کو بلا کر اس پر دباؤ ڈالوں گا کہ اپنی ماں کو اس نے خود زہر دے کر مارا ہے اور اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ مقتولہ سردار بیگم کے بڑے بیٹے شریف کے دفتر چلا جائے اور اسے تھانے لے آئے۔ شریف ایک سرکاری محکمے میں اسٹینو تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو اس کے دفتر کے متعلق سمجھا کر کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے۔ اے ایس آئی اسی وقت چلا گیا۔ اے ایس آئی چلا گیا تو میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کوئی راستہ مل جائے، اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھا تھا کہ اب تفتیش کو کس طرح آگے چلاؤں گا کہ ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ 2 عورتیں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد 2 عورتیں اندر آ گئیں۔ ان میں سے ایک تو شادو تھی اور دوسری کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں بٹھا لیا۔ شادو کے ساتھ آنے والی ایک جوان سال عورت تھی اور لباس اور چہرے سے معزز نظر آتی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ وہ اس اسکول میں استانی ہے جہاں شادو نوکری کرتی ہے۔ میں نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو استانی نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو کھولا اور اس میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پہلے آپ اسے پڑھ لیں۔
استانی نے کہا، اس کے بعد آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا، یہ ایک رکا تھا جو شادو کے نام لکھا گیا تھا۔ میں نے رکا پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اس رکے نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی تھیں۔ رکے کا مضمون مجھے آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یاد ہے۔ یہ رکا مقتولہ سردار بیگم نے شادو کے نام لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ آج شریف میرے پاس حلوہ لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بڑا اصرار کر کے حلوہ کھلایا، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل متلانے لگا اور سانس رکنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ بیٹا حلوے میں زہر کھلا گیا ہے، اب میں بچ نہیں سکوں گی۔ مرنے سے پہلے یہ تحریر لکھ کر صندوق میں رکھ رہی ہوں تاکہ کسی بے گناہ کو تنگ نہ کیا جائے۔ نیچے سردار بیگم نے اپنا نام لکھا تھا۔ اس رکے سے ہر بات صاف ہو گئی تھی۔ میں نے استانی سے پوچھا کہ ان کو یہ رکا کہاں سے ملا ہے۔ استانی کے بجائے اس کا جواب شادو نے دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ رکا سردار بیگم کے صندوق سے ملا ہے۔ اس نے رکا ملنے کے متعلق ہر بات تفصیل سے سنائی۔ شادو کا بیان مختصراً پیش ہے۔ مقتولہ سردار بیگم کے پاس ایک بڑا ٹرنک تھا جسے وہ ہر وقت تالا لگا کر رکھتی تھی۔ اس تالے کی چابی وہ اپنے سر کے بالوں میں پچھلی طرف گردن کے نیچے لٹکائے رکھتی تھی۔ شادو کو اس بات کا علم تھا۔ جس دن سردار بیگم گھر میں مردہ پائی گئی تھی تو شادو نے اس کے بالوں سے وہ چابی نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بعد میں شادو اس چابی کے متعلق بالکل بھول گئی۔ بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ ٹرنک زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ شادو کو معلوم تھا کہ اس میں دولت تو ہو نہیں سکتی، مرحوم خاوند مسعود احمد کے چند جوڑے کپڑے اور کچھ تصاویر وغیرہ ہوں گی، لہٰذا اس نے اس ٹرنک کو بالکل نہ چھیڑا۔ سردار بیگم کے مر جانے کے بعد شادو اسے یاد کر کے اکثر رو پڑتی۔ یہ اسی دن کی بات ہے جس دن وہ میرے پاس تھانے میں رکا لے کر آئی تھی۔ شادو حسب معمول سردار بیگم کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ایک استانی جو اس کے ساتھ تھانے آئی تھی اس نے پوچھ لیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ شادو نے اسے بتایا کہ سردار بیگم کو فوت ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ گھر جا کر اپنی کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتی ہے، لیکن اب اس گھر سے اسے ڈر آتا ہے۔ استانی نے اسے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ گھر پہنچ کر شادو نے وہاں سے اپنی ضرورت کا سامان اکٹھا کیا۔ اس کی نظر جب سردار بیگم کے ٹرنک پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ اسے کھول کر دیکھے کہ اس میں کیا ہے۔ چابی شادو کے پاس تھی۔ اس نے تالا کھولا تو اسے کپڑوں کے اوپر یہ رکا پڑا ہوا ملا۔ استانی نے وہ رکا پڑھا تو اس نے شادو کو ساتھ لیا اور وہیں سے اسے میرے پاس تھانے لے آئی۔ میں نے دونوں سے کچھ ضروری باتیں پوچھیں، پھر میں نے شادو سے پوچھا کہ گھر میں سردار بیگم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر مل سکتی ہے، تو شادو نے بتایا کہ وہ چونکہ بچوں کو پڑھاتی تھی اس لیے اس کے ہاتھ کی تحریر آسانی سے مل جائے گی۔ میں نے ایک حوالدار کو شادو کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر سردار بیگم کے ہاتھ کی تحریر کا نمونہ لے آئے۔ پھر میں نے استانی اور شادو دونوں کا شکریہ ادا کیا اور ضرورت پڑنے پر میں ان کو پیش ہونے کے لیے کہہ دیا۔ شادو اور استانی کو گئے تھوڑی ہی دیر گزر گئی تھی کہ اے ایس آئی شریف کو لے کر آ گیا۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے اے ایس آئی کو اشارہ کیا تو وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اے ایس آئی اسے چھوڑ کر باہر نکلا تو شریف میرے کہے بغیر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فوراً کھڑے ہو جاؤ، میں نے میز پر زور سے بید کی چھڑی مار کر غصے سے کہا۔ سامنے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا ہوا آغا صاحب؟ شریف نے ہکا بکا ہو کر کہا۔ مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ وہ میرے سامنے اداکاری کر رہا تھا اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شادو کو اپنی ماں کا قاتل ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اور خود مظلوم بنا بیٹھا تھا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں بید کی چھڑی بڑے زور سے اس کے ہاتھ پر ماری تو وہ تڑپ کر اٹھا اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر سی سی کرنے لگا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فوراً اقبالی بیان دے دو، میں نے کہا، ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیسا اقبالی بیان جناب؟ اس نے ڈھیٹ بن کر کہا۔ اپنی ماں کو تم نے خود قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر چھڑی اس کے حلقوم پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا، بکو، جلدی بکو، کیا ہے یا نہیں؟ آپ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آغا صاحب؟ شریف نے تڑپ کر کہا۔
بھلا میں اپنی ماں کو کیوں قتل کرنے لگا؟ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑا ہی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے سردار بیگم کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے کہا، اسے پڑھو۔ اس نے رکا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پیچھے جھٹک کر کہا، ایسے ہی پڑھو۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ اسے پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا جوں جوں وہ پڑھتا جا رہا تھا، اس کا جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا اور آخر میں اس نے سر جھکا لیا۔ یہ رکا تمہاری ماں کے ٹرنک سے ملا ہے، میں نے کہا۔ اب کیا کہتے ہو؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اسے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ اسے ماں کا شادوں کے ساتھ رہنا سخت ناپسند تھا۔ وہ ماں کو مجبور کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن اس کی ماں کسی صورت شادوں کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اس بات کا شریف کو بڑا رنج تھا۔ اس کے بعد ایک اور ایسی بات ہو گئی جس نے شریف کو اور زیادہ غضبناک کر دیا۔ اس کے باپ مسعود احمد کے ایک دوست نے اسے شادوں کے متعلق یہ بتایا کہ وہ ایک طوائف ہے اور اس کا باپ اسے لاہور کی ہیرا منڈی سے لایا تھا۔ ایسی ہی باتیں سن سن کر وہ کڑتا رہتا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بہت غصہ آتا تھا جو اولاد کو چھوڑ کر ایک بازاری عورت کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ سوچ سوچ کر شریف نے اپنی ماں اور شادو دونوں کو زہر دے کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے ایک حکیم جمعہ خان سے سنکھیا کا زہر لیا اور حلوہ تیار کر کے اس میں ملا دیا۔ یہ حلوہ اس نے دونوں کو کھلایا تھا، لیکن شادو کو اس دن اسکول میں کام زیادہ تھا، اس لیے وہ وقت پر گھر نہ آ سکی۔ شریف نے بڑا اصرار کر کے اپنی ماں کو حلوہ کھلایا اور کہا کہ شادو کو بھی ضرور کھلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد شریف نے محسوس کیا کہ اس کی ماں پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے اور وہ کھینچ کر سانس لے رہی ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ بعد میں اسے پتہ لگا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ماں مرتے مرتے تحریر چھوڑ جائے گی، شریف نے ڈھٹائی سے کہا۔ اگر مجھے ایسا شک ہوتا تو میں ماں کے مرنے کے بعد وہاں سے نکلتا اور یوں نہ پھنستا۔ میں نے شریف کا بیان قلم بند کر لیا اور اس کے دستخط کروا لیے۔ میں نے اس سے حکیم جمعہ خان کا پتہ پوچھ کر ایک کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ اس حکیم کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ جمعہ خان کو میں نے غیر قانونی زہر رکھنے کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور کوئی خانہ خالی نہ چھوڑا۔ شریف اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کی لعنت ملامت کی وجہ سے اپنے اقبالی بیان پر قائم رہا۔ اسے 20 سال قید کی سزا ملی۔ جمعہ خان کو بھی 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس طرح ایک بدبخت بیٹا اپنے انجام کو پہنچا۔